بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کی سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں انڈیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ملاقاتیں ہوئی اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیت کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش، بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باریاب فرمایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
سوا اور کون جان سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا، اور تیسرا کہ امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان خداوندی عطیات کو لے کے واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گا، لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے چند بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوگی۔ نمازیں تو 5 ہوگی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر عطا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلے کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر، چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، سو گئے اور صبح کو بیدار ہوئے، اور تب رات کے واقعات کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا، اور رؤسائے قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض اور باطنوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہا، اور بعض نے مختلف سوالات کیے، چونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی در و دیوار اور اس کی محراب وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے تھے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے۔ امام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر، بیت المقدس سے مقام قاب قوسین تک پہنچنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا، اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کا ملاحظہ فرمایا، جس میں ایک آسمان اول، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا مقام مستوی جہاں آپ نے کلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، اور 10واں عرش اعظم۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی آڈیو میں
آگے کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔